اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، منسٹر پلاننگ چودھری احسن اقبال صاحب، فیڈرل پروونشل منسٹرز، چیئرمین این ڈی ایم اے، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور درجہ بدرجہ تمام وفاقی اور صوبائی افسران، آج یہاں پر ہم نے ایک بھرپور پریزنٹیشن لی ہے، اور یہ جو حالیہ ہفتوں میں جو آفت جس نے پہلے بے پناہ گلگت بلتستان میں، پھر کے پی میں انسانی جانوں کا وہاں پر ضیاع ہوا، اب یہ شدید طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کے اوپر بہت دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں، وہ یقیناً لائق تحسین ہیں، جس میں آپ کی پی ڈی ایم اے 1112، ہیلتھ، اریگیشن اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے جو یہاں پر فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ایم پی ہیں، اور ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل یہاں کی ناروال کی جو لیڈرشپ ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چیئرمین این ڈی ایم اے اور ان کی ٹیم کو، اور افواج پاکستان کو اور ان کی جو اٹیچمنٹس ہیں، جو دن رات یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، دن رات ہیلی کاپٹرز مہیا کر رہی ہیں، بوٹس مہیا کر رہی ہیں، اور اس طرح دوسری جو انتہائی اہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر جو کام، تو یہ اصل میں ایک سینس آف کوآپریشن ہے حکومت پنجاب کا اور تمام متعلقہ اداروں کا، جو دن رات ٹیم ورک کی شکل میں جو کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹیم ورک ہے جس کا الحمدللہ آج جس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا، وہ اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2022 میں جو اس طرح کی آفت آئی تھی، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، فلیش فلڈز آئے، اور پھر جو تباہی ہوئی، اور 2022 کی تباہی کا مین جو نشانہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا اور بلوچستان تھا، اور اس کے بعد کسی حد تک کے پی اور پنجاب کے 1.5 جنوبی اضلاع تھے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، اور کئی سو بلین ڈالرز کا پاکستان کی معاشی جو ہماری جو اس کو نقصان پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات اب عیاں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہنوں میں ایبسلیوٹلی ہمیں اس کو کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے کہ یہ اب آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ رپیٹ ہوتا رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہم میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو مل کر من حیث القوم، وفاق اور چاروں اکائیاں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر،
مل کر اس کا ہم مقابلہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا۔ تو اس کے لیے یقیناً صوبوں نے اپنے لیول پر تیاری کرنی ہے، پی ڈی ایم ایز ہیں، وفاق کے لیول پر این ڈی ایم اے ہے، اور پھر ساتھ جتنے بھی ایلائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اینٹیٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو مکمل پریپیئرڈنس دکھانی ہوگی۔ مگر سب سے بڑھ کر جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے، ہمیں یہ ریسورسز خود جمع کرنے ہوں گے، اور پاکستان کے اندر صوبوں میں وفاق میں مل کر یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے وسائل ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ اسی لیے جو پچھلی ہماری ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی، میں نے اس ایشو کو فلیگ کیا تھا کہ سٹوریج کیپیسٹی از نیڈ آف دی آر، اور اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے، چاہے وہ دیامر بھاشا ڈیم ہے، مومن ڈیم ہے، یا پھر صوبوں میں آپ کے یہاں پر پنجاب میں ایک دو چنیوٹ میں آپ کے پاس ایک دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ سٹوریج کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاں ہم نارتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر ہم آج اس کے اوپر اس کا آغاز کریں گے تو کئی سال لگ جائیں گے اس عظیم منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کی طرح اس سال بھی صوبے پنجاب صوبہ اور ابھی یہ ریلا سندھ جانا، اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ جب وہاں پر پہنچے، جب پنجت پہ اس کے بعد اس کے جو طغیانی میں کمی آئے، اس میں ٹھہراؤ آئے، لیکن بہرحال ایک چیلنج ہے۔ تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مل کر ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم۔ اور یہ جو آپ نے یہاں پر اعلان کیا ہے کہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کا نقصانات آپ فی الفور ادا کریں گے کسان کو، یہ بہت بڑی آپ کی یہ کاوش ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ہمت دے، اور اسی طریقے سے جو جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور جو گھر تباہ ہو گئے ہیں، I'm sure کہ اس کے اوپر بھی آپ پوری طرح کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں چیلنجز کی تیاری کریں، اور اس کے لیے ہمیں سب کے مل کر ہمیں بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور پھر ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر چیف منسٹر پنجاب کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں، اور این ڈی ایم اے کو، افواج پاکستان کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب مل کر بڑی جام فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ گردوارہ میں جو پانی جمع ہوا ہے، چیف آرمی اسٹاف نے فوراً آرڈرز دیے کہ ہیلی کاپٹرز بھجوائے جائیں، لیکن موسم کی خرابی کی بنا پر پھر کشتیوں سے شاید آپ نے اس کا انخلا کیا۔ تو یہ دس از اگین ٹیم ورک۔ اگر ٹیم ورک ہوگا تو اگر ایک کے پاس ایک ریسورس ہے دوسرے کے پاس نہیں، تو ہم مل جل کر بانٹ کر اس کے ہم بھرپور فائدہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیلاب زدہ علاقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ کے پی اور گلگت میں سیلاب سے شدید نقصان ہوا ہے، تمام متعلقہ ادارے مکمل الرٹ ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں۔ کے پی اور جی بی کے بعد اب پنجاب کو سیلاب کا سامنا ہے، سیلاب سے گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ماحولیاتی تبدیلی سے نقصان ہوگا۔ آئندہ برسوں میں سیلاب سے بچنے کے لیے صوبے اپنی تیاری کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، پانی کو محفوظ کرنے کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ چھوٹے ڈیموں کی تیاری آج سے ہی شروع کرنا ہوگی، آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ میاں شہباز شریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔